خان صاحب آپ اسی ملک میں تھے جب حسن عسکری صاحب عبوری وزیر اعلیٰ بنے تھے اور انہوں نے الیکشن کرایا تھا. آپ اسی ملک میں تھے جب نجم سیٹھی صاحب وزیر اعلیٰ بنے تھے, تبھی ابھی اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں ارشاد حقانی صاحب وہ وفاقی وزیر اطلاعات بن گئے تھے انٹرم گورنمنٹ میں, اور مبشر لقمان وہ وزیر ٹیکنالوجی بن گئے تھے. تب تو آپ کے پیٹ میں کوئی درد نہیں ہوا, تب تو آپ نے نہیں کہا کہ یہ بڑی ناانصافی ہو رہی ہے, یہ لوگ تو ٹلٹڈ ہیں. کس کو نہیں پتا کہ کون کس کا دوست تھا, آپ کو پتا ہے, مجھے پتا ہے. دوسری جو بات آپ نے پوچھی ہے اس کے حوالے سے یہ عرض کرنا ہے کہ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ کسی نہ کسی نے تو چیف منسٹر لگنا ہے, کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی کا رشتہ دار ضرور ہوگا, کوئی نہ کوئی جو ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ہسٹری ضرور ہوگی. لیکن میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ جتنا کلین ٹریک ریکارڈ محسن نقوی کا ہے, آپ کو سیاسی عہدہ سنبھالنے کے لیے ایسا آدمی جو ہے وہ مشکل ملے گا, کیونکہ جو وہ ایک حوالہ دیا جا رہا ہے کہ جی انہوں نے پلی بارگین کر لی تھی, دیٹ واز ناٹ اے پلی بارگین, بالکل بکواس اور جھوٹ ہے. وہ کسی نے کہا کہ جی میں نے اتنے پیسے جو ہیں وہ محسن نقوی صاحب کو دے دیے تھے, جو انہوں نے اسی وقت ان کے منہ پر دے مارے. دیٹ از ناٹ پری بارگین, دیٹ واز جسٹ ڈائریکٹلی وہ نیب کے ساتھ کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا. مطلب اتنا خان صاحب کے پاس جھوٹ بولنا تو کوئی ان کے لیے اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. دیکھیے اب دیکھنا یہ ہے سپریم کورٹ جا رہے ہیں کہ کیا ہونے جا رہا ہے. آپ نے ایک تو کہا کہ ہم سپریم کورٹ جائیں گے, جیسا میں نے کہا کہ وہ پلی بارگین والا پروسیس تو بکواس ہے, اور کوئی ایک ایسی اسپرشن آپ کاسٹ نہیں کر سکتے محسن نقوی کے کریکٹر پر, اس کی ڈیڈز پر, کہ جو اس کو ڈسکوالیفائی کر دیا جائے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ چیف الیکشن کمشنر کا پریروگیٹو ہے کہ وہ پرپوز کیے گئے ناموں میں سے کسی بھی ایک کو چن لے. صحیح, ٹھیک ہے, یہی کام انہوں نے کیا ہے. مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو چیف الیکشن کمشنر ہے یہ کس نے لگایا تھا؟ خان صاحب نے. خان صاحب کی مشاورت کے ساتھ لگا تھا, اور اس کا کیا ڈھول بجا رہے ہیں وہ آپ نے دیکھا ہے. اور جب آپ کے پاس کچھ نہیں رہتا تو آپ 24 چینل 24 کا ماتم کرنا شروع کر دیتے ہیں. اب آپ دنیا کو یہ بتا رہے ہیں کہ ایک محسن نقوی اور ایک 24 چینل نے میرا بیڑا غرق کر دیا ہے. آج تو بڑے کھلے الفاظ خان صاحب کچھ خیال کریں خدا کے لیے. بخاری صاحب کیا خان صاحب کو کہیں نہ کہیں اس چیز کو وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو جو ہے وہ انٹرٹین نہیں کیا جائے گا, یا پھر ان کے پاس اتنے جو آبویس لاجکس نہیں ہیں سپریم کورٹ جانے کے, اس لیے انہوں نے پیرل احتجاج کا طریقہ کار جو کہ ان کا پرانا طریقہ کار ہے اس کو بھی کیا. کیونکہ ٹھیک ہے اگر آپ کورٹ جا رہے ہیں تو پھر ضرورت نہیں ہے نا کہ آپ سڑکوں پر نکلیں, اور جیسا آپ کہہ رہے ہیں کہ اپنے کارکنان کو ایگزاسٹ کریں. پھر ٹھیک ہے عدالت کے پاس جا رہے ہیں, اعتماد کر کے جا رہے ہیں, پھر ان کے فیصلے کا انتظار کریں. تو جو ساتھ ساتھ احتجاج کی کال بھی انہوں نے دے دی ہے, تو کیا لگتا ہے آپ کو ان کو بھی یہ پتا ہے کہ دم نہیں ہے ان کے کیس میں؟ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ خان صاحب جو ہیں یہ پہلے خوابوں میں دیکھتے تھے کہ میرے ساتھ اب یہ ہوگا. اچھا, وہ کہتے تھے میرے خلاف مقدمات درج ہوں گے, مجھے ڈسکوالیفائی کیا جائے گا, یا پھر سنا ہوا ہے نا ان سے. لیکن اب میرے خیال سے نوشتہ دیوار پر صاف لکھا ہوا وہ دن کی روشنی میں پڑھ رہے ہیں کہ یہ تو ہونا ہے. میں نے پہلے بھی اپنے پروگرام میں آپ کے ساتھ بیٹھ کے گفتگو کی تھی کہ بہت خوفناک نوعیت کے کیسز ہیں ان کے خلاف, چاہے وہ فارن فنڈنگ ہے, چاہے وہ توشہ خانہ ہے, چاہے وہ ان کی بیٹی کا ٹیرین کا کیس جو عدالت میں آ گیا ہے. میں نے نا بہت شروع میں متنبع کیا تھا خان صاحب کو اور ان کے حامیوں کو کہ خدا کے واسطے لوگوں کے گھروں تک نہ پہنچے, کیونکہ اگر آپ ایسا کریں گے تو لوگ آپ کے لیڈر کے گھر تک پہنچیں گے. پہنچ گئے نا بات وہیں. صحیح. ایک دوسری بات یہ ہے کہ اب کیا ہونے والا ہے. دیکھیے اگر تو یہ مقدمات ان کے خلاف صحیح ہیں, میرٹس پر ہیں, تو پھر ریاست والی یہ مدینہ جو ہے اس کو چاہیے کہ وہ خود کو قانون کے سپرد کر دے کہ لیجیے بھائی صاحب میں حاضر ہوں, ٹھیک ہے, آپ نکالیں اس میں سے جو بھی کیڑی کاڑا نکالنا ہے آپ نے. لیکن وہ اتنے ڈرپوک ہیں کہ وہ پچھلے کئی مہینوں سے پنجاب میں پناہ گزین ہیں. پناہ گزین سمجھتی ہیں نا جی. اب تو ویسے یہ سچویشن ہو گئی, اب باہر نکلنے کے لیے تیار نہیں ہیں. وہ شروں کے زخم جو 3 دن کے بعد ختم ہو جانے چاہیے تھے, پتہ بھی نہیں چلتا کہاں تھے وہ. بخاری صاحب ویسے یہ جو پناہ گزین کا ورڈ آپ نے استعمال کیا ہے, یہ حکومت جب تھی ان کے پاس تو اور طرح کے پناہ گزین تھے, میرے خیال میں اور طرح کے ہو جائیں. بالکل آپ نے ٹھیک ہے. آپ دراصل یہ چاہ رہے ہیں کہ میں اس کی تھوڑی سی وضاحت کروں. جی جی بالکل چاہیں. پنجاب اور KPK کی حکومتیں ختم کرنے کا مشورہ نہ آپ نے دیا تھا نہ میں نے دیا تھا, لیکن اس وقت لوگوں نے لاکھ سمجھایا کہ نہ کریں. لیکن وہ انا اور ضد جو ہے وہ ملک سے بھی بالا ہے, وہ ہر شخص کے قد کاٹ سے بھی بالا ہے. نتیجہ کیا نکلا کہ آپ کی حکومتیں ان دونوں بڑے صوبوں میں ختم ہو گئی. اب وہ جو مراعات آپ کو اس وجہ سے ملتی تھیں وہ وڈرا ہو جائیں گی.
1200 بندہ پولیس کا آپ کی نگرانی پر مامور ہے، 3 سیکورٹی ٹیئرز ہیں آپ کے ارد گرد، یہ سب مک جائیں گے. ٹھیک ہے، میری بات سمجھ رہے نا آپ؟ بنی گلا آپ جا نہیں سکتے ہیں باہر، آپ نکلتے نہیں ہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے میں پھڑیا جانا ہے. تو یہ صورتحال کے ذمہ دار خود خان صاحب ہیں. بخاری صاحب میرا سوال یہ تھا کہ سپریم کورٹ اگر جا رہے ہیں، آپ چیلنج کر رہے ہیں اس فیصلے کو، تو پھر احتجاج کرنے کا کیا لاجک ہے؟ کہ آپ کو لگتا ہے کہ سپریم کورٹ میں آپ کا کیس ہی اتنا اسٹرانگ ہے؟ اسی رونا توڑنا ہے، تسی روک لو جو سانو روک سکتے ہوتے. اسی سپریم کورٹ بھی جاواں گے، اسی احتجاج بھی کریں گے، اسی کٹاپا بھی چڑھیں گے، لوگوں نو ماریں گے بھی. دیکھیں نا دھمکیاں کس قسم کی آ رہی ہیں. کیا لگتا ہے آپ کو کس حد تک سپریم کورٹ ان کو انٹرٹین کر پائے گی؟ کتنا اسٹرانگ کیس؟ اگر تو میں نے وہ حوالہ جو آپ کو دیا ہے پلی بارگین والا، وہ اگر درست ہے، جو کہ مجھے یقین ہے کہ درست ہے، پھر تو سپریم کورٹ کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے ایون ٹو ایڈمٹ دا پٹیشن. اچھا، قانونی بنیادوں پر، پیورلی قانونی بنیادوں پر، میری خواہش نہیں ہے میری. اور اگر وہ ایڈمٹ ہو بھی جاتی ہے تو اس کا کوئی لاجیکل کنکلوژن نہیں نکلے گا، اس لیے کہ چیف منسٹر کا تقرر پرپوزڈ ناموں میں سے کسی ایک نام کو چننا از دا پریروگیٹو اینڈ ڈسکریشن آف دا چیف الیکشن اور بالکل قانونی طریقہ کار پر عمل کرتے ہوئے. اللہ تعالیٰ آپ کا اقبال بلند کرے. صحیح آپ نے کیا. آئی وش کہ آپ کا یہ خوبصورت اشارہ خان صاحب سمجھ جائیں. اچھا، آئی وانٹ کہ اب ہم تھوڑی ذرا اچھی بات کریں نا. کیسا آغاز ہے؟ کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ چیف منسٹر صاحب نے پروٹوکول لینے سے منع کر دیا ہے. اپنی گاڑی استعمال کروں گا، پیٹرول بھی نہیں لوں گا، اپنا جو ہے وہ استعمال کروں گا. 0 روٹ کی انہوں نے بات کی ہے، کوئی روٹ نہیں لگے گا. تو کیسا آغاز ہے؟ دیکھیے میرے لیے یہ حیران کن بات اس لیے نہیں ہے کہ ایک شخص جو اپنے ہی ادارے میں ان پرنسپلز کو آنر کرتا ہے، مثال کے طور پر وہ اپنے ادارے سے کوئی تنخواہ نہیں لیتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ اپنے ادارے کا پروٹوکول بھی استعمال نہیں کرتے ہیں. صحیح. یہ سب کچھ کی بنیاد انہوں نے اپنے ادارے سے رکھی ہے، اور اب انہوں نے اس کا عملی مظاہرہ جو ہے ایز اے ایکٹنگ چیف منسٹر بھی کر دیا ہے. آپ کے سامنے ہے، وہ داتا دربار گئے، کوئی پروٹوکول نہیں تھا. وہ آج ایوان وزیر اعلیٰ گئے، کوئی پروٹوکول نہیں تھا. میں یہ سمجھتا ہوں دیز آر گڈ اومنس، اس لیے کہ یہ جو عہدہ ہے یہ عیاشی کے لیے اور تمتراک کے لیے نہیں ہے، یہ ذمہ داری ہے ایک. اور ذمہ داری صرف وہی نبھا سکتا ہے. میرے پاس ایک پڑوسی ملک کی مثال ہے، کسی وقت مزید کسی پروگرام میں باقاعدہ نام لے کے اس کا ذکر کریں گے ہم. عوام پارٹی جو وہاں کی عام آدمی پارٹی ہے، اس نے کیا معجزے دکھائے ہیں وہاں کی سیاست میں، وہ ہم سب کے سامنے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ محسن نقوی صاحب کے پاس اس وقت 2-3 امیجیٹ چیلنجز ہیں. ہاں، میں وہی پوچھنا چاہی تھی کہ پنجاب جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے کافی عرصے سے جو ہے وہ ایک تذبذب کسی کیفیت ہے، کشمکش ہے، پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہے. کتنی بڑی ذمہ داری ہے؟ بنیادی طور پر سب سے بڑا فیصلہ جو ان کو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ کی حکومتی سلاٹس جو ہیں ان کے اوپر کمپٹنٹ لوگوں کا تقرر ہو، اور جو پرچیوں سے جو پیسے دے کے جو پوسٹنگ ہوئی ہوئی ہیں، میں فرا گوگی کا ذکر نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن آ گیا ہے، وہ سب ختم کی جائیں. اگر آپ نے صاف اور شفاف الیکشن کرانے ہیں تو آپ کو ذمہ داریاں ایسے لوگوں کو دینی ہوں گی جو نان پارٹیزن ہوں. پارٹیزن لوگ اگر آپ لگائیں گے تو نتیجہ وہی نکلے گا. تو پہلا سب سے بڑا چیلنج تو ان کے لیے یہ ہے. دوسرا سب سے بڑا چیلنج ان کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنی ایکسیپٹیبلٹی کو اسٹیبلش کریں کہ وہ یہاں کسی ایک پارٹی کے لیے نہیں آئے ہیں، وہ پارٹی پالیٹکس سے ابو ہیں. وچ آئی ایم شیور آئی کین اسپیک آن ہز بیہاف کہ ان کو کوئی بھی کام آپ دیں. میں نے تو ان کے ساتھ بہت طویل عرصے سے شروع کے کام بھی کیا ہے. میں نے پہلے بھی بتایا تھا میری ان سے عزیز داری بھی ہے، ان کا بچپن جوانی میرے ہاتھوں میں جو ہے وہ گزرا ہے. تو میں یقین سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ نہ ان کا کوئی ذاتی انٹرسٹ ہے. یہ ہوتا ہے نا کوئی آپ کسی عہدے کو لیتے ہیں اپنا مفاد سرو کرنے کے لیے، ایسا کچھ نہیں ہے. میرے خیال سے وہ اس عرصے میں اپنی وہ ریپوٹیشن بنا پائیں گے کہ تمام پارٹیاں ان کو ایکسیپٹ کریں. ابھی بھی صورتحال یہ ہے کہ سوائے عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی کے اور کسی طرف سے کوئی آواز نہیں اٹھی ہے. یہ چھوٹی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے. اور اگر وہ ان کو یہ باور کروا دیں کہ آپ کے ساتھ نہ صرف یہ کہ میں کوئی زیادتی کروں گا نہیں بلکہ ہونے بھی نہیں دوں گا، تو انشاءاللہ جو الیکشن یہاں ہوں گے اگر کوئی گڑبڑ نہ ہوئی، گڑبڑ کی تو یہ طوالت پکڑ سکتا ہے. اٹ کین گو آن اینڈ آن. اگر سارے آپ اپنے قانونی پہلو جو ہیں وہ آزمائیں، آپ جائیں سپریم کورٹ میں، آپ احتجاج آپ کا حق ہے، آپ کریں احتجاج، لیکن اگر کوئی نتیجہ اس کا نہیں نکلتا ہے تو پھر خدا را اسے کام کرنے دیں. کام وہ کر کے دکھا دے گا، مجھے یقین ہے.